الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا رحمت للعالمین. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، امداد کن از رنج و غم، آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگسارا پیر کامل کاملارا رہنما. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد سودا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ حج اچھا، لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تمام تعریفاں حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے. کوئی وہ دی ذات و صفات کے اندر وہ دا شریک نہیں. پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے. اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں. درود لامحدود، بے حد و بے حساب، بے گند و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان، نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن مومن دی قرآنی صفات جری اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر بندہ مومن دیاں 9 صفتاں بیان فرمائیاں نے. انشاءاللہ العزیز وہ بندہ مومن دی 9 صفات قرآنی انشاءاللہ بیان کرنے دی سعادت حاصل کراں گا.
اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مینوں حق سچ بیان کر کے سانو سارے سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو جڑیاں قرآن نے صفات بیان فرمائیاں نے اللہ سانو سارے اودے تے پورا اترن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن دی جڑیاں 9 صفات قرآن دے اندر بیان فرمائیاں، فرمایا التائبون العابدون، بندہ مومن دی پہلی صفت ہے کہ گناہ تو کنارہ کش رہندا ہے، گناہ نہیں کردا۔ اگر کتے سہون گناہ ہو جاوے تو اپنے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لیندا ہے، اپنے خالق و مالک دے دربار دے اندر حاضر خدمت ہو کے رب العالمین کو اپنے گناہاں دی معافی مانگدا ہے۔ یہ پہلی مومن دی صفت ہے جڑی اللہ نے سورہ توبہ دے اندر بیان فرمائی ہے۔ دوسری مومن دی صفت اللہ رب العالمین فرماندا ہے کہ مومن جڑا وے اللہ دا عبادت گزار بندہ ہوندا ہے، اللہ دی عبادت کرن والا ہوندا ہے، جڑا اپنے مقصد نو کدی نہیں بھولدا، بلکہ جس مقصد واسطے اللہ رب العالمین نے بندے نو پیدا فرمایا اس مقصد کے اندر کامیابی حاصل کرنے دی ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تیسری صفت مومن دیے وے السائحون، وہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ کے اندر روزے رکھن والا ہوندا ہے۔ فرضی روزے تو انہیں رکھنے ہی نے، لیکن اللہ دی محبت کے اندر عام دنوں کے اندر بھی اپنے خالق و مالک دی رضا واسطے وہ بندہ مومن روزے رکھن والا ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا چوتھی صفت ہوتی یہ وے الراکعون، اللہ دی بارگاہ کے اندر رکوع کرنے والا ہوندا ہے۔ پنجویں صفت ہے وے الساجدون، اپنے رب دی بارگاہ کے اندر سجدہ کرنے والا ہوندا ہے۔ چھٹی صفت ہے الامرون بالمعروف، فرمایا کہ ہمیشہ نیکی دا حکم دین والا ہوندا ہے۔ فرمایا والناہون عن المنکر، اور ستویں صفت ہے وے کہ وہ لوگوں کو برائی تو منع کرنے والا ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، فرمایا اس بندہ مومن دی 9ویں صفت ہے وے کہ اپنے رب دی حدود دی پابندی کرنے والا ہوندا ہے۔ اللہ نے جڑیاں حداں بیان فرمائیاں نے انہاں حداں دے اوتے عمل پیرا ہون والا ہوندا ہے، اللہ دی حدود دی حفاظت کرنے والا ہوندا ہے۔ اللہ نے پھر اپنے پیارے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا پیارے حبیب وبشر المؤمنین، ایسے جڑے ایمان والے تے ایسے مومنین نے جنہاں دیاں اے صفتاں اساں بیان فرمائیاں نے، اے پیارے حبیب جڑا انہاں دے عمل کرنے والا ہوئے سونیا انہاں نوں بشارت عطا فرما دیو، انہاں نوں خوشخبری سنا دیو کہ اللہ دی طرف انہاں نوں اے خوشخبری ہے کہ رب کعبہ نے انہاں نوں جنہاں نوں اے صفتاں عطا فرمائیاں نے اللہ انہاں دے صدقے انہاں نوں جنت دا مسافر بنا دے گا۔ خالق کائنات نے کہ بندہ مومن دی صفات جڑی 9 صفات اللہ نے قرآن پاک دے اندر سورہ توبہ دے اندر بیان فرمائیاں، اور پہلی صفت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ مومن اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرنے والا ہوندا ہے۔ اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر بندہ مومن توبہ کرنے والا ہوندا ہے۔ اگر گناہ ہو جاوے تے گناہ تو ڈٹدا نہیں، بلکہ اپنے رب دی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہے، اپنے رب دی بارگاہ کے اندر رجوع کرتا ہے۔ توبہ دا معنی اور مفہوم کیجئے کہ بندہ الرجوع الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی نافرمانی تو کنارہ کش ہونا، نافرمانی چھوڑ کے رب دی اطاعت دی طرف، فرما برداری دی طرف بندے دا
واپس پلٹ کے آنا، اللہ نے فرمایا اے توبہ دا معنی ہے کہ بندہ گناہ چھڈ کے اپنے رب دی بارگاہ کے اندر حاضر خدمت ہو جائے۔ فرمایا یہ بندہ مومن دی پہلی صفت ہے کہ بندہ توبہ کرنے والا ہوندا ہے۔ خالق کائنات نے توبہ دے عنوان دے اتے قرآن پاک دے اندر دیگر مقامات وچوں ایک مقام وے اللہ رب العالمین نے تمام مومنین نو مخاطب کر کے فرمایا توبو الی اللہ، اللہ دی طرف رجوع کرو، اللہ دی طرف توبہ کرو، وتوبو الی اللہ، اللہ دی طرف رجوع کرو، اپنے رب دی بارگاہ کے اندر توبہ کرو۔ اور خالق کائنات نے فرمایا تیسرے مقام دے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا ایمان والو اپنے رب دی بارگاہ کے اندر سچی تے پکی توبہ کر لو، اپنے رب نو راضی کر لو، اپنے رب دی بارگاہ کے اندر ایسی توبہ کرو کہ اس تو بعد تہاڈا گناہ دی طرف جان و دل مائل نہ ہوئے۔ رب کعبہ نے توبہ دے عنوان دے اتے یہ تیسرے مقام دے فرمایا کہ رب دی بارگاہ کے اندر ایمان والو کٹھے توبہ کرو، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر اجتماعی طور تے توبہ کرو، اگر کلے ہوو تے پھر بھی کہو یا اللہ سانو معاف فرما دے، فرمایا اگر کٹھے ہوو تے پھر بھی رب دی بارگاہ کے اندر انہاں لفظاں دے نال سونیا ربا اسی گناہگار ہاں سیاہکار ہاں، یا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما دے۔ فرمایا اجتماعی توبہ بھی اپنے رب دی بارگاہ کے اندر آ کے کرو، انفرادی طور پہ بھی اپنے رب دی بارگاہ کے اندر آ کے توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے جڑا میرا فرما بردار بندہ بن جائے گا، گناہ چھوڑ کے میری پاک بارگاہ کے اندر رجوع کرے گا، اللہ فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، ایسے بندے باز سے اللہ نے دو جنتاں رکھیاں نے، جڑا خوف خدا دی وجہ تو کسی گناہ نو چھوڑ دیندا وے اللہ انہوں ایک جنت نہیں بلکہ اللہ انہوں دو جنتاں عطا فرما دے گا۔ جو پہلی چیز ہے کہ بندہ مومن دی پہلی صفت ہے کہ بندہ توبہ کرے، اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر رجوع کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن دے اندر سرکار تقریباً 70 مرتبہ حضور ایک دن دے اندر اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر استغفار فرمایا کرتے سن۔ 70 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر استغفار فرمایا کرتے سن، اللہ دی پاک بارگاہ کے اندر رجوع فرمایا کرتے سن، جڑے گناہاں تو معصوم سن، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام اپنے رب دی بارگاہ کے اندر استغفر اللہ دی تسبیح پڑھیا کرتے سن تاکہ میرے غلاماں نو پتہ چل جائے کہ اللہ دی بارگاہ وچوں معافی منگنا اے اللہ رب العالمین دے بندے دا کام ہے تے نالے اللہ دے پیارے محبوب دی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے توبہ دی بڑیاں فضیلتاں بیان فرمائیاں نے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جڑا بندہ توبہ کر لیندا ہے اسی اودے گناہ معاف فرما دیندے ہیں، الا من تاب و آمن و عمل صالحات، فرمایا جڑا بندہ توبہ کر لے گناہاں تو کنارہ کش ہو جائے، فرمایا اللہ فرماندا ہے اودے گناہ معاف فرما دیندے ہیں، اور ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ فرماندا گناہ بھی معاف کر دیندے ہیں، نالے جڑیاں اودے نیکیاں ہوندیاں نے نا وہ گناہاں نو مٹاؤن والیاں ہوندیاں نے، اساں گناہاں نو جناب ختم بھی کر دیندے ہیں تے گناہاں دے بدلے اللہ اس بندے دے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں تبدیل فرما دیندہ ہے، اللہ اس دے گناہ نو نیکیاں کے اندر تبدیل فرما دیندہ ہے۔ آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارکہ ہے جہاں پہلے بھی مسلم شریف کے اندر واقعہ موجود ہے، تو کئی دفعہ سنیا ہوئے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک پہلے زمانے دا بنی اسرائیل دا وہ بندہ ہے جن نے 99 قتل کیتے نے، کنے قتل کیتے نے 99 قتل کیتے، 99 اس بندے قتل کیتے، تے ایک دن ایک کسے آ کے دل دے اندر توبہ دا ارادہ بنیا، دل دے اندر رجوع کرن دا ارادہ بنیا کہ میں جاواں تے جا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر زندگی دا کی پتہ ہے اپنے رب کو معافی منگا، تے جا کے کسے صوفی بندے کو چلا گیا، کسے مولوی کو چلا گیا تے جا کے اندر تہاڈے کو اللہ دی کتاب دا علم ہے، دسو میرے گناہ معاف ہو جان گے؟ انہاں آکھیا پہلے دس سے صحیح گناہ کیڑے کیتے نے؟ انہیں آکھیا میں 99 قتل کیتے نے، کنے قتل کیتے؟ 99 قتل کیتے نے۔ انہیں آکھیا بھی تیری تو معافی نہیں ہو سکتی، تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو اتنا بڑا مجرم ہے، تیری معافی کیویں ہوے گی؟ انہیں آکھیا جدوں معافی نہیں ہونی انہیں اس مولوی نے بھی قتل کر دیتا، 100 دا ہنسا پورا ہو گیا، 100 بندے دا قاتل۔ پھر جناب اپنی غفلت کی زندگی کے اندر میرے آقا کریم فرماندے نے اپنا وقت گزار رہا ہے، غفلت کی زندگی کے اندر اپنا وقت گزار رہا ہے۔ فرمایا پھر ایک دن اللہ نے
دل کے اندر وہ توبہ دی توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے وہ دل دے وچ گل پا دیتی. پھر وہ دل چ خیال آیا زندگی ایویں مٹ جانی ہے، جا کے اللہ دی بارگاہ دے معافی منگ لواں، اپنے گناہاں تو تائب ہو جاواں. اس طرح ایسے ارادے نوں لال لے کے تے کسے بندے دے کول چلا گیا تے وہ بندہ او سی جڑا اللہ دا نیک بندہ سی، جڑا بندہ اللہ دا صرف ایک عبادت گزار ہی نہیں سی بلکہ جنوں اللہ دی معرفت بھی جنوں نصیباں دے وچ ہے سی. انہیں آخیا بھی تیرا جرم کی ہے؟ انہیں آخیا میرا جرم بہت بڑا ہے، میں 100 اللہ دے بندے جنہیں قتل کیتے نے. انہیں آخیا اللہ دی رحمت یہ تو بھی بڑی بڑی ہے، تو انج کر مسجد اقصی دے اندر ایک اللہ دے ولیاں دی جماعت ہے جنہیں صبح و شام اللہ دا ذکر کر دیئے، اس جماعت دے وچ جا کے شامل ہو جا. وہ بھی اللہ والے نے تو بھی جا کے انہاں دے نال اللہ دا ذکر کر، گناہاں تو رب دی بارگاہ وچ رجوع کر، انہاں کولوں دعا کروا لے. ہو سکتا اللہ تیرے تے رحمت دی نگاہ فرما دے. تیرے گناہ ایڈے بڑے نہیں ہے، اللہ دی رحمت تو بھی بڑی وسیع ہے. جنہوں نے سنیا تو انہیں آکھیا اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. توبہ دا ارادہ لے کے اپنے اس جگہ تو جدا ہویا تے سفر کرنا شروع ہو گیا تے ہلے منزل تے نہیں پہنچیا، اللہ دے ولیاں دے کول نہیں پہنچیا. اللہ نے درمیان دے اندر دا وقت لکھیا سی. انسان دا جتے وقت لکھیا ہوئے نا انسان اوتے آٹومیٹکلی انسان خود چلا جاندہ ہے، وہ دا وقت لکھیا ہوندہ ہے. تو بعد جو ماں کہہ دیئے کہ میرا بیٹا میں انہوں اپنے میرے پتر نے میرے وال کو مکے ویکھیا تو میں اگو اپنے پتر وال ویکھیا کوئی نہیں. یہ ساریاں گلاں ہوندیاں نے، یہ ساریاں ساڑیاں یہ آپس دے اندر خام خیالیاں نے. لیکن جس بندے دا جتھے رب کعبہ نے وقت لکھیا ہے اوتے بندہ خود ہی چل کے چلا جاندہ ہے. کیوں؟ اللہ دے قرآن دا فیصلہ وے کہ لِكُلِّ عَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فرمایا جتے بندے دا وقت لکھیا ہوئے وہ دے تو ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہو سکتا، ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہو سکتا. بندہ خود چل کے چلا جاندہ ہے. اس بندے دی موت دا وقت ایک بستی کے اندر لکھیا سی، اوتے ہلے پہنچیا نہیں. اللہ دا پیارا فرشتہ اسرائیل کل نفس ذائقۃ الموت وہ دی روح قبض کرنے واسطے اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ دی روح قبض کر لی. ہن اللہ دے فرشتے جنت وچ لے کے جان والے وہ فرشتے جنہاں نے قبر نو جنت بناونا ہے وہ بھی آگے جنہاں نے اس بندے دی قبر نو جہنم بناونا ہے وہ بھی فرشتے آگے. اللہ دی پاک یہ مخلوق آئی اور آگے آپس میں انہاں دی تکرار شروع ہو گئی. جنتی فرشتے کہندے نے اساں انہوں جنت لے کے جانا ہے، جہنم والے فرشتے کہندے نے انہیں 100 دا ایک قاتل ہے، انہیں گناہ بہت بڑے سن، اساں انہوں جہنم کی طرف لے کے جانا ہے. آپس میں بحث تکرار شروع ہو گئی. اللہ نے انہاں واسطے ایک تیسرا ثالث فرشتہ اللہ نے زمین کے نازل فرمایا جا انہاں دے درمیان جا کے فیصلہ کر. یا اللہ فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ رب نے فرمایا انہاں دے جس جگہ تو توبہ دا ارادہ کیتا ہے اس جگہ تو زمین دی پمائش کر، اگر ادھے قدم زیادہ چل کے آیا ہے ایک جنت دا مسافر بنا دیتا جاوے. اگر ادھے قدم چند چلے نے سفر زیادہ رہندا سی فرمایا پھر اس بندے نو جہنم والے فرشتے انہوں جہنم چلے جان. اللہ دا تیسرا فرشتہ آیا، انہیں آکھیا بھی انج کرو بحث نہ کرو میں تہاڈے درمیان فیصلہ کر دینا. جدو فیصلہ کرن واسطے زمین دی پمائش شروع ہوئی اللہ کی رحمت جدو بخشنا چاہتی ہے نا اس وقت کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے. اللہ دے رحمت دے فرشتیاں نے زمین پمائش کی تھی تے زمین وہ چند قدم چلیا سی، ہلے فاصلہ زیادہ رہندا سی تے وہ جہنم والے فرشتے کہندے نے اساں جہنم چ لے کے جانا ہے، یہ چلے چند قدم چلے ہے. وہ دوسرے فرشتیاں پمائش کی تھی، انہاں کہ واقعتاً تھوڑی گل ہے. وہ فرشتہ کہندا وے کہ دوبارہ پمائش کرو. اللہ کی طرف القاء ہویا کہ دوبارہ پمائش کیتی جاوے. پھر دوسری دفعہ پمائش کیتی، رب نے زمین میں حکم دیتا فرمایا زمین جس جگہ تو توبہ دا ارادہ کیتا ہے فرمایا تو زمین پھیل جا، یہ میری رحمت دا اس وقت امتحان ہے، میری رحمت دا تقاضا ہے، اے زمین تو پھیل جا. تے فرمایا جس جگہ تے جا رہے سی وہ جڑا فاصلہ رہندا سی رب نے فرمایا زمین تو سمٹ جا. وہ زمین سمٹ گئی، دوبارہ پمائش کیتی گئی.
اللہ کی رحمت دے فرشتے کہندے نے ویکھ لا انہیں سفر زیادہ کیتا ہے اسے میں جنت لے کے جانا ہے. وہ فرشتے جڑے جہنم تے لے کے جان والے نے وہ چپ کر گئے. انہاں آکھیا بھی اساں کچھ کہہ نہیں سکدے جتے تے رحمت خدا بندی ہو جائے جنوں رب بخشنا جاوے انہوں کوئی بندہ جناب جو کچھ مرضی کرتا رہے انہوں یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جہنم تے جائے گا. اور جدے تے رب دی رحمت دی نگاہ ہو جاوے وہ پاویں 100 دا قاتل بھی ہوئے توبہ دا ارادہ کر لوے اللہ او دے تے اپنی رحمت دی نگاہ فرما دیتا ہے. رحمت حق را بہانہ می جویت اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دیئے اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر دیئے. آؤ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں جناب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے. اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام آپ دے جناب قوم جڑی آپ دے نال ہر وقت رہنی ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا خالق کائنات نے امتحان لین واسطے اس قوم دے اتے اپنی رحمت دا بارش دا اللہ نے پروگرام ملتوی فرما دیتا. انہاں دے اتے پانی دا اللہ رب العالمین نے کنٹرول فرما لیا. انہوں پانی دی قلت آ جاندی ہے. حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام دی او قوم جڑی منو سجدہ کھان والی جنہاں 40 سال اللہ دے نبی کو فرمائشاں کر کر کے مختلف قسماں دے آسمانی اللہ دے جنتی کھانے کھادے میں جنہاں جناب موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے اللہ دے نبی سانو جیڑا وے زمین دے چشمیاں دا پانی چاہیدا وے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں واسطے اپنا زمین تے عصا ماریا. اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیتے. او قوم جدو مختلف قسماں دی سہولتاں اللہ دے نبی کو لے تے پھر بھی اللہ دی ناشکری کر دی رہی ہے. لیکن وہ بھی وقت آ گیا اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام دی جڑی قوم ہے انہاں دے جناب بارش دی انہاں نو ضرورت پیش آ گئی پانی دی قلت آ گئی. اور جڑی جناب موسیٰ دی قوم عرض کر دیا اللہ دے نبی تسا دعا فرماؤ اللہ رحمت دمی بعد خالق کائنات نے اپنے پیارے نبی موسیٰ نو فرمایا میرے نبی موسیٰ اپنے قوم نو نال لے کے کھلے آسمان دے تھلے انہوں نے ایک میدان چ لے کے انہوں نے نکل جاؤ اٹھے جا کے میری بارگاہ دے اندر گر گرا کے دعاواں کرو. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو آواز دے کے ساری قوم نو ٹائم دیتا. جنہوں اس کھلے میدان دے اندر ساری قوم اکٹھی ہو گئی. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کی تھی. اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر رجوع کر کے عرض کی تھی مازا سونیا ربا یا رب العالمین اس پیارے یا رب العالمین اپنی مخلوق دا واسطہ یا اللہ رحمت دمی پا دے یا رب العالمین تیری شان کریمی دا واسطہ رحمت دمی برسا دے. خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر اللہ دے نبی دعا کر رہے ہیں. قوم جڑی آمین کہندی ہے خالق کائنات والو آواز آندی ہے میرے پیارے موسیٰ میں تے رحمت دمی ضرور پا دیندا لیکن اس تیری قوم دے اندر ایک ایسا نافرمان بندہ ہے اگر وہ جنی دیر تک اس اجتماع تو باہر نہیں جائے گا انہی دیر تک رحمت دے بارش نہیں ہو سکتی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ دے جنی بھی مخلوق کھلوتی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کہندے نے جڑا بندہ فلانے گناہ دا مرتکب ساڈے اس مجلس تو باہر چلا جائے اس جگہ تو باہر چلا جائے تاکہ لوگاں دے تے اللہ دی رحمت دمی برس جائے. جناب موسیٰ اعلان کیتا لیکن کوئی بندہ نہیں اٹھیا. ہر بندے نو پتا ہوندا ہے میرے اندر کیڑے کیڑے گناہ نے او جڑیاں صفتاں دا جناب موسیٰ فرما رہے ہیں. او بندہ اپنے گناہ والوں جدوں نے ویکھیا اے گناہ تے میرے اندر پائے جاندے نے اس وقت اپنے رب دی بارگاہ دے اندر توبہ دے الفاظ بول کے کہندا سونیا ربا اگر اج مینوں شرمندگی تو بچا لے یا اللہ اج لوکاں دے سامنے مینوں ذلیل ہون تو
اج یا اللہ محفوظ فرما لے، اج تو بعد انہاں گناہاں دی طرف نہیں جاواں گا، یا اللہ مینوں شرمندگی تو بچا لے۔ او میاں صاحب ہی بول کے فرمایا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگے گا تیرا، جے کے قطرہ بخشے میں نو کہ کم جا بن جاوے میرا۔ اسے محفل دے اندر اللہ دی بارگاہ وچ رجوع کیتا، اگر سونے ربا میں معاف کر دے، ہلے اس مجلس سے کوئی بندہ باہر نہیں گیا، سارے لوگوں دی نگاہاں نے کوئی بندہ باہر جاوے تاکہ رحمت دا مین برسے، لیکن کوئی بندہ باہر نہیں گیا، رحمت دا مین برسن لگ پیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آندے نے یا رب العالمین تیرا ہی فرمان سی کہ وہ بندہ باہر نکلے گا تو بارش ہونی ہے، تو یا اللہ ان بندہ کو نکلے ابھی کوئی نہیں، لیکن رحمت کی بارش بھی برسن لگ پی گئے، یا اللہ ماجرہ کی گئے، یا اللہ دس سے صحیح ہے معاملہ کی بڑھیا، کوئی بندہ نکلیا نہیں، پھر بھی رحمت کی بارش برسا دی تھی۔ خالق کائنات کی آواز آندی ہے اے پیارے نبی موسیٰ، وہ جس بندے کی وجہ تو میں اپنی رحمت دا نہیں روکے رکھیا سی، اسے بندے کی وجہ تو اس سارے بندیاں دے ہوتے اللہ فرماتا میں رحمت کی بارش برسا دیتی ہے۔ یا اللہ اس بندے دا وہ کہنا عمل ہے، اللہ یا اللہ اس بندے کی ظاہر فرما دے تاکہ دنیا دی زیارت کر سکے۔ اللہ فرمائے جدو میرا نافرمان سی اس وقت انہوں میں ظاہر نہیں کیتا، ان سے میرا اپنا بندہ بن گیا ہے، میرا خاص بندہ بن گیا ہے، ان سے میرا وہ عبادت گزار دے توبہ کرنے والا وہ بندہ بن گیا ہے، ان میں انہوں گناہ وہ دے ظاہر نہیں کر سکتا، وہ دا نا ظاہر نہیں کر سکتا۔ فرمائے جدو نا فرمان سی تو رب نے وہ دے تے اپنی شان ستاری کے مطابق وہ دے تے پردہ پایا سی، ان دے رب دا قریبی ہو گیا ہے، ان میں انہوں کہنے ظاہر فرما سکنا ہوا۔ یہ جدو بندہ توبہ کر لوے نا، یہ مومن دی پہلی صفت ہے، بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر رجوع کرے توبہ کرے تو رب کائنات دی رحمت وہ دی متوجہ ہو جاندی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ توبہ کر لیندہ ہے، فرمایا وہ انجی ہو جاتا ہے کمن لا ذنب لہو، جب انہیں کوئی گناہ کیتا ہی نہیں، جب گناہ تو پہلے دن دا بچہ ماں دے شکم جو پیدا ہوئے گناہ تو پاک ہوندہ ہے۔ امام الانبیاء فرماندے میں جدو بندہ سچے دل نال اللہ دی بارگاہ وچ رجوع کردا ہے توبہ کر لیندا ہے، اللہ انہوں گناہ تو اسی طرح پاک فرما دیندا ہے، جب پہلے دن دا بچہ گناہ تو پاک ہوندہ ہے، فرمایا اسی طرح اللہ اس بندے نو توبہ کرنے والے دے گناہ نو معافی عطا فرما دیندا ہے۔ اللہ نے فرمایا مومن دی پہلی صفت ہے، مومن دی پہلی صفت ہے کہ اگر جے پہلے گناہ کردہ ہی نہیں، گناہ ہو جاوے دے گناہ دے اڑدہ نہیں، بلکہ رب دی بارگاہ وچ رجوع کر لیندہ ہے، توبہ کر لیندہ ہے اور نافرمانی چھوڑ کے اللہ دی اطاعت دی طرف آ جاندہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا بندہ ہے مومن دی پہلی صفت ہے۔ رب کعبہ نے فرمایا دوسری صفت فرمایا اے وے کہ جرا اللہ دا فرما بردار بندہ ہوندہ ہے نا، وہ اللہ دا عبادت گزار بھی ہوندہ ہے۔ عبادت گزار میں تاڑے المخاطب دوسرا کسی اور لفظنا لائیں گے، وہ اللہ دا فرما بردار بندہ جنہا گناہ ہو جاوے تو توبہ کردہ ہے، تو فرمایا دوسرے نمبر تے اللہ دا عبادت گزار بندہ ہوندہ ہے، اللہ دا عبادت گزار ہوندہ ہے، اللہ رب العالمین دی بندگی کردہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز دا فرمایا کوئی نہ کوئی مقصد ہوندہ ہے، کہ اللہ نے بندے نو بناؤن دا مقصد خود قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماندہ ہے کہ ایسا انسان نو اس بات سے پیدا کیتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا پوری کائنات نو انسان دے واسطے اسا تابع تے مسخر فرما دیتا، انسان دا فرما بردار بنا دیتا، تے اللہ فرماندہ اسی انسان نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا کہ انسان اپنے رب دی عبادت کرے، اپنے رب دا عبادت گزار بندہ بن جاوے، اپنے رب دی بارگاہ کے اندر اتنا کو عبادت کرے کہ اللہ خود پوچھے، خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اتنی کی عبادت کرے، اللہ پوچھے بندیا دس تو کی چاہنا ہے، تے بندہ کہے یا اللہ میں کچھ بھی تیرے کو نہیں چاہتا، یا اللہ صرف اپنے فضل دے نال مینوں جنت عطا فرما دے، یا اللہ مینوں دوزخ تو بچا لے، بندہ صرف یہی رب دی بارگاہ کے اندر یہ الفاظ بولے، اللہ دی رحمت فوری طور پہ اس بندے وال متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندہ مومن دیا جڑی 9 صفتاں قرآن دے اندر بیان کیتیاں، اللہ فرماندا پہلی صفت مومن دی ہے جدوں گناہ کر لوے اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرن والا ہوندا وے، فرمایا دوسری صفت اے وے اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت گزار بندہ بن جاندا ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت کردا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میرے کو ایک نوجوان صحابی نے سوال کرنے واسطے ایک بی بی نو بھیجیا، عرض کی تھی اے ام عائشہ صدیقہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ زندگی دا عجیب و غریب واقعہ کوئی اپنی زندگی دے اندر جڑا تساں ویکھیا ہوے او تے بیان فرماؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں فرماندیاں نے میرے کریم آقا دی جڑی پوری زندگی مبارکہ ہے، میرے آقا دی زندگی دا ہر لمحہ ہی عجیب تو عجیب تر سی، میرے آقا دی پوری زندگی اگر دیکھا جاوے آقا دی زندگی مبارکہ اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اس زندگی دا جڑا بھی لمحہ دیکھو وہ دے اندر عجیب و غریب میرے آقا دے معجزات نے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک رات نبی پاک علیہ السلام میرے گھر تشریف فرما سر کریم آقا علیہ السلام رات دا وقت ہویا، امام الانبیاء اپنے جناب بستر تو سرکار اٹھ کے نبی پاک نے وضو فرمایا، اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سرکار مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ دی بارگاہ دے اندر نبی پاک نے نماز شروع فرما لی، سرکار نماز پڑھ رہے نے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک دی آقا مبارکہ تو اتنے گاسوں نکلے، سرکار دی قمیض مبارک ساری تربتر ہو گئی، سرکار دی قمیض دی سینہ مبارک آنسوں دے نال بھر گیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدوں سرکار نے رکوع کیتا پھر بھی سرکار روئی جا رہے ہیں، سرکار سجدے چ جا کے پھر بھی اپنے رب دی بارگاہ وچ روئی جا رہے ہیں۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام نے سلام پھیریا، حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں عرض کیتی یا رسول اللہ تساں دے گناہاں تو معصوم ہو، تساں دے گناہاں تو پاک ہو، اللہ نے تواڈے صدقے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے تواڈے صدقے پہلیاں دے گناہ بھی معاف کرنے نے، بعد والیاں دے گناہ بھی معاف کرنے نے۔ یا رسول اللہ اتنا تکلف فرما کے رون کی ضرورت کی ہے، تساں دے گناہاں تو پاک ہو، میرے کریم آقا فرماندے نے افلا یکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ اگرچہ میں بخشا ہویا، اگرچہ میرے صدقے اللہ نے گناہگاراں دی معافی فرماونی ہے، اگرچہ میرے صدقے رب العالمین لکھاں کروڑاں جنت عطا فرماونی ہے، لیکن اے عائشہ صدیقہ کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں؟ اللہ دی رحمت میرے اوپر اتنی زیادہ ہے، میں رونا کہاں پیا؟ اللہ دا اتنا فضل اتنی رحمت جڑی اللہ نے میں محمد دے اوتے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ فرماندیاں نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی زندگی مبارک اس طرح گزری ہے کہ کریم آقا علیہ السلام باوجود نبی پاک علیہ السلام جنت دا سب نے پہلا دروازہ سرکار واسطے کھولیا جائے گا، نبی پاک جنت دے سب نے پہلے مسافر بنن گے، اس تو بعد اللہ دے نبی تے صحابہ تے آل بیت دے سارے دی واری آئے گی،
لیکن اس کے باوجود میرے کریم آقا دی عبادت دا عالم ہے، میرے کریم آقا عبادت کرتے ہیں تے رب دی بارگاہ دے اندر سرکار دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے ہیں، اور نبی پاک دے صدقے دے نال رب کعبہ نے فرمایا اسا بندہ مومن دی ایک دوسری صفت ہے کہ بندہ مومن اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ بھی کرنے والا ہوندا ہے، نالے رب دی بارگاہ دے اندر عبادت گزار ہوندا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز انسان واسطے بنائی اور انسان نو اپنے واسطے پیدا فرمایا۔ فرمایا بندہ مومن دی تیسری صفت السائحون، اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ جدوں اودے تے روزے فرض ہو جان اپنے رب دی بارگاہ دے اندر کوئی ہیلے نہیں بناوندا، کوئی بہانے نہیں بناوندا، بلکہ رب دی بارگاہ دے اندر روزہ دار بن جاندا وے، اللہ دی بارگاہ دے اندر روزے رکھن والا ہوندا وے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ جڑا عام دناں دے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام چند دی 13 14 تے 15 تاریخ نو بھی میرے کریم آقا اکثر روزہ رکھیا کرتے سن، اور نبی پاک علیہ السلام اکثر و بیشتر نبی پاک علیہ السلام پیر دے دن دا روزہ رکھتے سن۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ پیر دے دن دی روزہ رکھن دی وجہ کی ہے؟ میرے کریم آقا فرماندے نے وفیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی، فرمایا اے پیر دا دن او بابرکت دن وے جس دن اللہ نے میرا میلاد کیتا سی، اللہ نے جس دن مینوں تخلیق فرمایا میری ولادت باشہادت ہوئی، لہذا میں اللہ دا شکر گزار ہون واسطے اللہ دا شکر کرن واسطے میں اللہ دی بارگاہ دے وچ روزہ رکھنا وا۔ یہ سارے نبی دی سیرت ہے تے سارے واسطے کی پیغام ہے؟ بندہ مومن دی تیسری صفت ہے فرضی روزے بھی رکھے اور عام دنوں دے اندر بھی نفلی روزے دا اہتمام کرے، تاکہ فرضی روزے تے رکھنا ثواب ہی ثواب ہے، نہ رکھو کہ گناہ ہے۔ لیکن ایک روزے کا حکم اللہ نے نہیں بھی دیتا، لیکن بندہ پھر بھی اپنے رب دی رضا واسطے صبح تو لے کے شام تک اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے روزہ رکھدا وے، خدا دی عزت دی قسم ہے او دا اللہ نے بہت زیادہ اجر ثواب رکھے ہوئے۔ فرمایا روزہ رکھن والا مومن ہوندا ہے، جہاں بندہ روزے دا انکاری ہوئے وہ مومن دی صفات دے اندر نہیں پائی جاندیاں، جن دے اندر مومن دیا صفات نہ پائی جان وہ بندہ کہے کہ میں جنتی ہاں، نا اللہ نے جنتیاں دیا اور ڈگریاں قرآن دے اندر بیان فرمائیا، فرمائے مومن دی شان ہے وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر روزہ رکھن والا بھی ہوندا ہے۔ اگے اللہ نے فرمایا الراکعون، پنجویں صفت اے وے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر رکوع کرنے والا ہوندا ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، فرمایا نماز قائم کرو تے رکوع کرو رکوع کرنے والوں دے نال۔ فرمایا مومن دی صفت ہے رکوع کرنے والا بھی ہوندا ہے، والساجدون، اللہ فرماندا سجدہ کرنے والا بھی ہوندا ہے۔ علماء فرماندے نے کہ نماز دے وچ سجدہ کرنا ہی ہے، نماز دے وچ سجدہ نہ کریے تے پھر نماز ہوندی نہیں، لیکن بندے کو چاہیے کہ عام روٹین دے اندر بھی رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ شکر ادا کیا کرے، اللہ دا سجدہ شکر ادا کرے، ہو سکتا ہے کہ نوافل ادا کرے، اگر نہیں تو نوافلوں تو علاوہ بھی نماز پڑھیے، اس تو بعد سجدے سے بیٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ شکر ادا کرے اور عرض کرے سونے ربا تو نے مجھے ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی ہے، یا رب العالمین میں تیرا شکر گزار بندہ تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں، اور جب بھی بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اگر 2 نفل عطا کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرے تو پھر قرآن کی یہ جو صفت ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا بندہ مومن کی جو صفت ہے وہ رکوع کرنے والا بھی ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن پاک کے اندر بندہ مومن کو نماز کا تقریباً 550 سے زیادہ اللہ نے مومن کو نماز کا حکم بیان فرمایا، فرمایا نماز پڑھو، لیکن ہم ماہ رمضان کے اندر
ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ماہ رمضان کے اندر یہ حکم تھا، اس کے بعد ہمیں نمازوں کی معافی ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، نمازی بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ کے اندر رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ جو نا نماز پڑھے، اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا، فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت جہنمیوں کا دیکھ کر جنتی ایک سوال کریں گے اور کہیں گے بتاؤ تم کس وجہ سے جہنم کے اندر چلے گئے، ما سلککم فی سقر، تم کیوں جہنم کے اندر چلے گئے؟ آگے سے وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم اذان کو سنا کرتے تھے، اور اذان بھی آج تو لوگ اذان بھی نہیں سنتے، آج تو اذان کی بھی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اگر اذان ہو رہی ہو اور بندہ اذان کو غور کے ساتھ نہ سنے، فرمایا مجھے اندیشہ ہے اس بندے کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ جو اذان کی بے حرمتی کرتے ہوئے اذان کو نہیں سنتا، اس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہوگا۔ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے۔ آج ہم اذان کو غور سے نہیں سنتے، نماز تو دور کی بات ہے۔ وہ جہنمی کہیں گے ہم جہنم میں فقط اس وجہ سے آئے ہیں، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسرا عیب ولم نکو نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اس وجہ سے جہنم کے اندر آئے ہیں۔ اور اس کی دوسری تصویر کا رخ دیکھے تو جو نمازی ہوں گے اللہ ان کو جنت کا مسافر بنا دے گا، اور جو غریبوں سے پیار کرنے والے ہوں گے اللہ ان کو جنت کا مسافر بنا دے گا۔ اور ساتویں اور آٹھویں صفت ہے، اللہ فرماتا ہے الامرون بالمعروف، بندہ مومن کی یہ صفت ہے کہ نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، اور والناہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے۔ لوگوں کو برائی دیکھیں، یہ نہیں کہ کہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے یہ کرتا ہے تو جس نے جو کرنا ہے وہ خود کرتا رہے، خود کرتا رہے، نہیں۔ فرمایا بندہ مومن کی یہ صفت ہے کہ برائی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں تک اس کی طاقت ہو، اگر محلے کے اندر اس کی طاقت ہے تو وہ کوشش کرے کہ میں اس برائی کو نہ ہونے دوں۔ اگر اس کا کسی بستی میں ہول ہے، اللہ کا حکم ہے کہ بندہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی پاک حدود کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں اپنی عبادت کرتا رہو، لوگ جہاں لگے ہیں لگے رہے، تو میرے آقا کریم فرماتے، حضور فرماتے ایک بندے کو اللہ رب العالمین نے بڑا رب کا عبادت گزار تھا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے اللہ نے جبریل کو حکم دیا، فرمایا فلانی بستی کو جا کے تہس نہس کر دے، فلانی بستی کو ان کے اوپر عذاب مسلط کر دے۔ جناب جبریل جب بستی کے قریب آئے، بستی کی شروعات ہوئی، اس کے شروعات کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی ضربیں لگا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار ہے۔ جناب جبریل کہتے ہیں اے خالق و مالک مجھے یہ تو بتاؤ اس پوری بستی کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے یا اس بندے کو بچانا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اے جبریل عذاب کی ابتدا اسی بندے سے کرنا۔ یا رب العالمین یہ تو اب بھی تیرا ذکر کر رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اس نے صرف اپنی ذات تک عبادت کرتا رہا، لیکن جب اس کے سامنے لوگ برائی کے اندر مبتلا ہوئے اس نے لوگوں کو روکا نہیں، لوگوں کو تبلیغ نہیں کی، لوگوں کو برے کام سے اب میرا خوف نہیں دلایا، اس نے ڈر نہیں سنایا، لہذا اسی بندے سے عذاب کو شروع کیا جائے۔ یہ جو نظریہ ہے کہ جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو، نہیں، اگر کوئی ہمارے سامنے قرآن کی بے ادبی کرے ہم کہیں گے اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، نہیں، ہمارا روکنا فرض ہے۔ اگر کوئی سرعام شراب پیتا ہے تو بندہ مومن کا اس کے ایمان کا تقاضا ہے اس کو روکے، بھئی اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، اگر تو نے یہ بغیر کی کرنی ہے تو ہمارے سامنے نہ کر، جتنی طاقت ہے وہ برائی کو روکے
خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ بھی اس پہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا نبی بھی اس کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ یہ جو نظریہ اور سوچ ہے کہ نہیں جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے کہ جہاں لوگ لگے ہوئے ہیں وہ غلط لگے ہوئے ہیں، ان کو غلط سے ہٹا کر رب کی بارگاہ میں کھڑے کرنا ہے، ان کو بتوں سے ان کو چھڑا کر رب کا عبادت گزار بنانا ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی ڈیوٹی تھی، اور آج تک میرے کریم آقا کی ظاہری زندگی کے بعد اللہ نے یہ ذمہ داری علماء حقہ کے اوپر لازم کر دی ہے کہ جب بھی برائی کو دیکھو انجام سے بے خبر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے برائی کو روکنے کا پیغام دے دو، آگے اللہ جانے اور وہ بندہ جانے۔ اور اللہ نے یہی مومنوں کی صفات بیان فرمائی۔ اور 9ویں صفت، آخری صفت جو سورہ توبہ کے اندر اللہ نے مومن کی بیان فرمائی، فرمایا والحافظون لحدود اللہ، جو مومن ہوتا ہے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ نے جو حدیں لگائی ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آج میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر ہر گلی کے اندر، ہر بستی کے اندر جب 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں مسئلہ بتائیں، علماء بیان کر دیتے کہ بھئی 3 طلاقیں اس بندے نے ایک جگہ پر اس نے جو دی ہے وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ وہ 3 طلاقیں کہے ہم کہیں کہ وہ 1 طلاق ہے۔ ہم اس کو جب مسئلہ بیان کر دیتے اور کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ 3 طلاقوں کے بعد حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، وہ عورت عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد کسی اپنی مرضی سے غیر مشروط طور پر کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے گی، اگر وہ خاوند اپنی مرضی سے پھر طلاق دے دے پھر وہ عدت گزارے گی، اس کے بعد چاہے تو پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر لے، چاہے تو کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن جب 3 طلاقیں ہم دے دیتے ہیں اس کے بعد مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، انہوں نے دل سے ٹھنڈ نہیں پہن گئی، کسی دوسرے مولوی کو چلے جائیں گے، دوسرا مولوی کہے گا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے، کسی تیسری کے پاس چلے جائیں گے، یہاں تک کہ کسی جناب دارالفتاء سے فتویٰ بھی لے کے آ جائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہم نے کہنا ہے کہ ہمارا دوبارہ وہ رشتہ قائم ہو جائے، اور 100 بہانے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نے اور بچے رل جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی مولوی سے کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال کے لے آتے ہیں، اور مولوی کہہ دیتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، وہ 60 مسکینہ روٹی پکا کے بعد جو پوچھو جی تہاڈا نکاح تے ختم ہو گیا سی، وہ جی اسی کسی کو مسئلہ پوچھا سی انہیں آخیا سی بھی کہ 60 بندیاں نو کھانا کھلا دو۔ بھی قرآن کے اندر حدیث پاک کے اندر طلاق کے مسئلے کے اندر کسی ایک جگہ پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ کسی بندے کو کھانا کھلاؤ اللہ تمہاری صلح کروا دے گا، کسی کی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا۔ جس بغیرت بندے نے اس طرح کا فتویٰ دیا اس نے بھی دین کو بیچا، اور جس بندے نے اس کا مسئلہ سن کر فتووں کو چھوڑ کر علماء حقہ کی باتوں کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر اس نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ نے حد بنائی تھی کہ جب تمہیں 3 طلاقیں ہو جائیں اس کے بعد وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، پھر اس کے بعد پہلے خاوند کے پاس آنا چاہے تو عدت گزار کے آ سکتی ہے۔ لیکن ہم نے ان حدود کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے جو مومن ہوتا ہے جب مسئلہ سن لیا والحافظون لحدود اللہ، وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو 9 صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، التائبون مومن توبہ کرنے والا ہوتا ہے، العابدون عبادت کرنے والا ہوتا ہے، السائحون مومن جو ہے روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، الراکعون الساجدون رکوع سجود کرنے والا ہوتا ہے، والآمرون بالمعروف اللہ کے حکم کو بیان کرنے والا، لوگوں کو برائی سے روکنے والا ہوتا ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب جو ایسا بندہ ہے مومن آپ کا غلام ہو، وبشر المؤمنین آپ اللہ کی طرف سے اس بندے کو خوشخبری سنا دیں۔ لہذا آج ہمیں اپنے اعمال میں
دیکھنا ہے اگر ہم توبہ کرنے والے ہیں، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے ہیں، اگر روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع سجود کرنے والے ہیں، برائی کو روکنے والے، اچھائی کا حکم دینے والے ہیں، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر تو ہم ایمان کی کسوٹی پہ پورا اترتے ہیں۔ اگر نہیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھے اللہ کی پاک بارگاہ میں رجوع کرے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔